اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج ہم ایک ایسی عظیم صحابیہ کے بارے میں پڑھیں گے جس میں قیامت تک کی تمام عورتوں اور خصوصاً مسلمان عورتوں کے لیے ایک نہایت انمول نصیحت اور سبق موجود ہے۔ یہ تاریخی واقعہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی ایک عورت کی جان یا عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کرے تو عورت میں یہ صلاحیت اور حوصلہ ہونا چاہیے کہ وہ اسے دار جہنم رسید کر سکے۔ یہ واقعہ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب سے وابستہ ہے۔ رشتے میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی ہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت عبد المطلب کو سب سے پہلے ایمان لانے اور تصدیق کرنے والوں میں شامل ہونے کا شرف عظیم حاصل ہوا۔ حضرت صفیہ اور ان کے نوجوان بیٹے زبیر بن عوام کو بھی دوسرے مسلمانوں کی طرح قریش کی جانب سے بے شمار تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل ایمان کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا تو اس عظیم خاتون نے مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ کی جانب رضائے الہی کے لیے ہجرت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی آپ کسی غزوہ پر روانگی کا ارادہ کرتے تو مسلمان خواتین اور بچوں کی رہائش کا انتظام قلعہ میں کرتے تاکہ دشمن انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ غزوہ خندق میں مدینہ کی تمام مسلمان خواتین اور بچوں کو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قلعہ میں محفوظ کر دیا گیا جو انہیں ورثہ میں ملا تھا۔ یہ قلعہ ہر طرف سے انتہائی محفوظ تھا۔ مسلمان خندق کے کنارے قریش کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے تھے۔ دشمن کے بالمقابل آنے کی وجہ سے عورتوں اور بچوں کی طرف مکمل توجہ نہ دے سکے۔ ایک صبح منہ اندھیرے جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دیکھتی ہیں کہ قلعہ کے نزدیک ایک سایہ متحرک ہے اور کسی کے پاؤں کی آہٹ بھی سنی۔ غور سے دیکھا تو انہیں ایک یہودی قلعہ کی جانب بڑھتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ قلعہ کے اندرونی حالات معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی حرکات دیکھ کر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یقین ہو گیا کہ یہ تو اپنی قوم کے لیے جاسوسی کر رہا ہے اور یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ قلعہ کے اندر مرد ہیں یا صرف خواتین ہی ہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سوچا اب قلعہ کے اندر کوئی مرد موجود نہیں جو عورتوں اور بچوں کے دفاع کے لیے آگے بڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ دشمن کے مقابلے میں مصروف ہیں۔ اگر یہ دشمن قلعہ کے اندرونی صورتحال سے آگاہ ہو کر اپنی قوم کو بتانے میں کامیاب ہو گیا تو یہ یہودی موقع کو غنیمت جانتے ہوئے عورتوں اور بچوں کو قید کر لیں گے اور یہ صورتحال مسلمانوں کے لیے سہانے رو ثابت ہوگی۔ اس نازک موقع پر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا دوپٹہ سر پر باندھا، لاٹھی ہاتھ میں لی اور قلعہ کے دروازے پر پہنچ گئی۔ بڑی احتیاط سے چھپ کر دشمن کا انتظار کرنے لگی۔ جب وہ قریب آیا تو انہوں نے بڑے زور سے لاٹھی اس کے سر پر دے ماری۔ وہ چکرا کر گر پڑا۔ اس کے بعد تابڑتوڑ لاٹھیوں کی بوچھاڑ کر دی یہاں تک کہ وہ موت کے منہ میں چلا گیا۔ آپ آگے بڑھیں، چھری سے اس کی گردن کاٹی اور قلعہ کے اوپر سے سر باہر پھینک دیا۔ وہ سر لڑکھتا ہوا یہودیوں کے سامنے جا گرا جو اس کا شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ اپنے ساتھی کا سر دیکھ کر وہ گھبرا گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ قلعہ کے اندر مجاہدین بھی موجود ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ یہ صورتحال دیکھ کر وہ الٹے پاؤں واپس مڑ گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے راضی ہو گیا۔ بلا شبہ انہوں نے مسلمان خواتین کے لیے ایک روشن مثال قائم کی۔ وہ زمانے میں معزز ہوئے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اس میں مردوں کے لیے بھی ایک سبق موجود ہے کہ وہ اپنی عورتوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پھوپھی کو دین اور دنیا کی تعلیمات سکھائیں جس کی وجہ سے ان میں اتنا حوصلہ اور جرأت پیدا ہوئی کہ انہوں نے نہ صرف اپنی بلکہ دوسری مسلمان بہنوں کی بھی جان بچائی اور ایک عمدہ اور روشن مثال قائم کی۔ یہ بات قابل غور ہے کہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ قدم سیلف ڈیفینس میں اٹھایا جسے دنیا کی کوئی قوم اور مذہب کوئی بھی قانون غلط نہیں کہہ سکتا۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔